جو گردن کٹا کے آیا، جو دولت لٹا کے آیا، خون بہا کے آیا، قرآن سنا کے آیا، اس کی نیت کیا تھی؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ بھڑکانا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات چولہا جل رہا ہو نا، لکڑیوں سے آگ جل رہی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں آگ بجھ نہ جائے، اس میں مزید لکڑیاں ڈال دیتے ہیں، اس آگ کو مزید دہکانے کے لیے، جلانے کے لیے، جلا بخشنے کے لیے۔ اسی طرح یہ لوگ یعنی جہنم میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، بلکہ یہ لوگ جہنم کے ایندھن کا کام دیں گے۔ یہ کون ہے؟ سب سے پہلے تین لوگ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لایا جائے گا قاری قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، اس قرآن کے عالم اور قاری کو جہنم کی آگ میں پھینک دو، ڈال دو۔ یہ کہے گا میرے پروردگار، میں تو قرآن کا قاری تھا، اس کتاب کا عالم تھا، اور وہ کتاب لوگوں کو سمجھاتا تھا، سناتا تھا، جو کتاب تو نے سکھا کے اعلان کیا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اے الہ العالمین، میرے پروردگار، میرے خالق کائنات مولا، جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید تو نے اپنے پیغمبر کے سینے پر اتاری، جو کلام تو نے سکھلائی، میں تو اس کلام کا قاری تھا، اس کلام کو، اس قرآن کو میں نے سیکھا، نوک پلک سیدھے کیے، اس کے تلفظ پہ عبور حاصل کیا، اس کی تلاوت پہ مہارت حاصل کی۔ اے الہ العالمین، پھر میں نے وہ قرآن سیکھنے کے بعد آگے لوگوں کو سنایا بھی، سکھلایا بھی۔ اے میرے پروردگار عالم، میں نے وہ کتاب لوگوں کو سمجھائی بھی تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ پھر میرے الہ العالمین، مجھے جہنم کی آگ میں کیوں پھینکا جا رہے؟ میرا پروردگار اعلان فرمائے گا، رب ذوالجلال بتلائے گا، اے میرے بندے، تو نے قرآن سیکھا تھا، قرآن سکھلایا تھا، قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھایا تھا، لوگوں میں پھیلایا تھا، لیکن تیرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے، تیرا ارادہ یہ تھا لوگ راضی ہو جائیں، نذرانے آ جائیں، لوگ مجھے کہیں بڑا قاری ہے۔ کیا بات ہے جی، قرآن پڑھتا ہے، بلے بلے بلے، اخیر کر دیتا ہے، اس جیسا قاری کوئی نہیں، لا جواب ہے، لا ثانی ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ یہ تو چاہتا تھا، مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے میرے سامنے، جبکہ میری شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ الہ العالمین نے فرمایا اے کائنات کے لوگو، جان لو اللہ رب ذوالجلال وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، جو تمہاری نیت ہے، جو تمہارا ارادہ ہے، جو تمہارا دل ہے، جو تمہارے دل کے اندر ہے، تمہاری نیت ہے، اللہ جانتا ہے، رب کو علم ہے۔ اس لیے اپنی زبان کے ساتھ رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا والوں کو جو مرضی کہتے رہیں، دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن خالق کائنات کو، رب ذوالجلال کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کیونکہ تمہارے دل کا خیال عمل بعد میں بنتا ہے، رب پہلے ہی جان لیتا ہے۔ اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرا رب کہے گا میری شان کا علم نہیں، پتہ نہیں، جانتا نہیں تو دنیا کے اندر قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سنا، قرآن سنایا، قرآن سیکھا، قرآن پھیلایا،
لیکن تیرا ارادہ یہ تھا کہ دنیا والے کہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قاری ہے. یہ تو چاہتا تھا، دنیا والوں نے تجھے کہہ دیا، دنیا سے تو اپنا سکہ منوایا، دنیا سے لوہا منوا لیا، تو نے اپنی خطابت کا، قرات کا، تجوید کا، تلاوت کا منوایا. اب جو کچھ بھی تھا تیرے لیے دنیا میں تھا، تیرا ارادہ دنیا تھی، یہاں پر تیرے لیے جہنم ہی ہے، جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. حضرات یہ وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا جہنم میں گیا. دوسرا، پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم یؤتی بالشہید، پھر شہید کو لایا جائے گا. شہید آگے رب فرمائے گا اس شہید کو جہنم کی آگ میں ڈال دو. اے پروردگار عالم، مجھے جہنم کی آگ میں کیوں ڈالا جائے؟ میں تو دنیا کے اندر تیرے اسلام کا پرچم، تیرے دین کا پرچم، تیرے پیغمبر کا جھنڈا لہرا کے آیا. تیرے دین کی خاطر، تیرے مذہب کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر، تیری توحید کی خاطر. اے الہ العالمین، میرے خالق و مالک مولا نے اپنی گردن کٹایا، اپنی گردن کی پرواہ نہ کی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی. دنیا کے اندر میں اپنا خون بہایا، جان لٹایا. اے الہ العالمین، آج تو میں جنت کے اندر مجھے جانا چاہیے، پھر میں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہوں؟ میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا کے اندر جہاد تو نے واقع کیا، گردن تو نے واقعی کٹوا کے آیا، لیکن تو نے گردن اس لیے نہیں کٹوائی تھی کہ دین بلند ہو جائے، رب راضی ہو جائے. تو نے گردن اس لیے کٹوائی تھی دنیا والے کہیں بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا. بڑا ہی بہادر آدمی ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا جرت مند ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، بے خوف ہے، غازی اسلام، مجاہد ملت. دنیا کے اندر تو یہ چاہتا تھا کہ تیرا نام وہ مشہور ہو جائے، عام ہو جائے، اور دنیا والوں میں تو ایک بہادر کے طور پہ پہچانا جائے. یہ تو چاہتا تھا. دنیا والوں نے تیری بہادری کو مان لیا، لیکن یہاں پر تیرے لیے جہنم کی آگ ہے. حضرات گرامی، اس لیے غور کیجئے، عمل کریں تو اس کے ساتھ نیت اور ارادہ وہ بھی نیک رکھیں. اگر ارادہ خراب ہو گیا، انسان کی رات بھر کی تہجدیں برباد ہو سکتی ہیں، 5 نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، انسان کی نماز ریاکاری اور شرک کے زمرے میں جا سکتی ہے. اگر نیت خراب ہو گئی، ارادہ ٹھیک نہیں ہے، قربانیاں ضائع، روزے ضائع، جہاد ضائع، قرآن پڑھنا پڑھانا ضائع، سب برباد ہو سکتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ساتھیوں، نیت ٹھیک کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بندہ یہ جہنم میں ڈالا گیا. تیسرا، امام کائنات فرماتے ہیں پھر غنی کو لایا جائے گا، دولت مند، سخی، سخاوت کرنے والا. میرا مالک فرمائے گا اسے بھی جہنم میں پھینک دو. یہ کہے گا الہ العالمین، تیرے آرڈر سنتا تھا، تیرے احکام سنتا تھا، تیرے پیغمبر کا حکم آتا تھا، میں تو اپنی دولت غریبوں پر، مسکینوں پر، مساجد پر، مدارس پر، خیر کی مدات پر لٹا دیا کرتا تھا. الہ العالمین، پھر میرے لیے جہنم کا اعلان کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا میں تم مال لٹاتا تھا اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا غنی ہے، بڑا دولت مند ہے، اس لیے تو مال لٹا کے آتا تھا، مال دیتا تھا. دنیا کے اندر جو تو چاہتا تھا تجھے کہہ دیا گیا، اب تیرے لیے جہنم کی آگ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب نیت انسان کی غلط ہو، ارادہ خراب ہو، ارادہ ٹھیک نہ ہو، تو پھر یاد رکھیے بڑے بڑے رفاہی ہسپتال چلائے جائیں، یتیم خانے چلائے جائیں، یا پھر مساجد اور مدارس چلائی جائیں، اگر ارادہ اور نیت انسان کی ٹھیک نہ رہی، یہ تمام انسان کی کوششیں باطل ہو جائیں گی اور بندہ جہنم کی آگ بن جائے گا. اور اگر نیت ٹھیک ہے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بدکارہ عورت کیا تھی؟ بدکار تھی، گناہگار تھی، خطا کار تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں ایک بدکارہ عورت
اس نے دیکھا ایک کنویں کے کنارے پر ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان منہ سے نکلی ہوئی ہے، اپنی زبان کو وہ مٹی کے اوپر مار رہا ہے تاکہ مٹی کی ٹھنڈک وغیرہ کوئی اس کی زبان کو لگ جائے اور وہ پیاس کی تڑپ اور پیاس کی گرمیاں کم کر سکے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس عورت نے اس کتے کی پیاس کو دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنا موزہ اتارا، سر سے دوپٹہ اتارا۔ اس کا مطلب ہے دوپٹہ اس کے پاس بھی تھا، دوپٹہ اس نے بھی گلے میں نہیں ڈالا، سر پہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن آج اسلام کی بیٹی دیکھ لیجئے، اس کا ماشاءاللہ دوپٹہ ویسے ہی غائب ہو گیا ہے۔ دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتارنے کے بعد اس نے اپنے موزہ دوپٹے سے باندھا، اسے نیچے کنویں کے اندر لٹکایا، پانی بھرا، کتے کو پلایا۔ میرے پروردگار عالم کو اس کی یہ ادا اور عمل اتنا پسند آیا، خالق کائنات نے اس عورت کی تمام غلطیاں، جرائم، تمام گناہ معاف کر دیے، جنت کی حقدار بنا دیا۔ یہاں پر کیا تھا؟ انما الاعمال بالنیات، ارادہ تھا، نیت تھی، اور نیت کی وجہ سے اللہ مالک کائنات نے اس کے ارادے کی وجہ سے جنت کا حقدار بنا دیا۔